جگر مراد آبادی کی غزل جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے ہم نے جو ہے وہ چند اشعار پڑھے ہیں، 5 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم چھٹے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ کہتا ہے کاروبار جہاں سنورتے ہیں، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش بے خودی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں دنیاوی معاملات، دنیا کا جہان کا کاروبار معاملات کو کہتے ہیں۔ کاروبار جہاں دنیاوی معاملات، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، نکھرتے ہیں، بنتے ہیں۔ ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، ہوش سمجھ اور شعور کو کہتے ہیں۔ اور بے خودی اپنی ذات سے بے خبر ہو جانا، یہ ہوتی ہے بے خودی۔ تو کہتا ہے کہ جب ہوش اور بے خودی یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ سنور جاتے ہیں۔ یعنی انسان جب ہوش اور بے خودی، ہوش کیا ہے؟ سمجھ ہے، شعور ہے، اور بے خودی کیا ہے؟ اپنی ذات سے بے خبر رہنا۔ تو جب انسان اپنی ذات سے باخبر ہو جاتا ہے، یعنی اسے اپنی ذات کا شعور آ جاتا ہے، اسے اپنے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اپنا شعور آ جاتا ہے، تب کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے، احسن انداز میں جو ہے وہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہوش اور بے خودی یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں، اور جب یہ دو چیزیں جدا ہو جائیں، یا تو انسان کے اندر صرف ہوش ہی ہوش رہے، ٹھیک ہے، تو بھی اس کاروباری معاملات نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو کاروبار جہاں ہے، دنیاوی معاملات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں صرف ہوش سے نہیں بلکہ بعض معاملات میں جذبات سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ تو ہوش اور بے خودی یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو کاروبار حیات جو ہے، دنیاوی معاملات جو ہیں وہ سنورنے لگ جاتے ہیں۔ آخری شعر ہے کہ روح کو بھی مزہ محبت کا، روح کو بھی مزہ محبت کا، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ روح جو ہے، روح جس کو انسان کی جان کہا جاتا ہے، یہ انسان کی جان ہوتی ہے۔ جو انسان میں ہو تو انسان زندہ ہے، اور وہ جب روح نکل جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جان نکل گئی۔ تو روح کا مطلب جان جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ روح کو مزہ لطف سرور کو کہتے ہیں۔ محبت ایک بڑی جو ہے، اس کی ایک بڑی وسیع ڈیفینیشن ہے۔ اس کو اگر ایکسپلین کرنے بیٹھ جائیں تو شاید بہت زیادہ وقت لگے۔ محبت پیار اور عشق کو کہتے ہیں، جذبہ ہے، اور کسی کے ساتھ جذباتی لگاؤ کو بھی محبت کہتے ہیں، کسی کی عادت پڑ جانے کو بھی محبت کہتے ہیں۔ بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو کہ ہر انسان نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کے ذہن میں محبت کا کوئی کانسیپٹ ہے، کسی کے ذہن میں کوئی ہے۔ تو محبت کا کانسیپٹ پھر کبھی اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ محبت پیار اور عشق کو کہتے ہیں، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ دل جو انسان کے سینے میں دھڑکتا ہے، ایک تو یہ دل ہے، اور ایک انسان کے جذبات ہوتے ہیں، جو انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان کی جو ڈیزائرز ہوتی ہے وہ بھی انسان کا دل ہی ہوتا ہے۔ ہمسائیگی، پڑوسی، ہمسایہ۔ تو کہتا ہے کہ روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ روح کو محبت کا مزہ، محبت کا لطف، پیار کی جو لذت ہے وہ تب ملتی ہے جب دل کی ہمسائیگی ہے وہ روح کو حاصل ہوتی ہے۔ جب محبت جو ہے وہ دل کے دروازے پہ دستک دیتی ہے اور ایک دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے، تب روح کو جو ہے وہ اس کی لذت ملتی ہے۔ جس انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے، اس محبت کی جو لذت ہے
جو روح ہے، جو اس کا مزہ ہے، جو اس کا لطف ہے، وہ روح کو حاصل ہوتا ہے۔ جب تک دل میں محبت ہی نہ ہو، روح کو محبت کی لذت نہیں مل سکتی۔ محبت کی لذت روح کو تبھی ملے گی، انسان کی روح کو، انسان کے جسم کے ایک ایک حصے میں محبت کی لذت اس وقت داخل ہوگی جب انسان کے دل میں محبت داخل ہوگی۔ جب انسان کے دل میں نفرت ہی نفرت ہے، غصہ ہی غصہ ہے، کسی کے لیے پیار نہیں ہے، تو انسان کی روح جو ہے وہ محبت کو محسوس نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے دل میں محبت ہے ہی نہیں۔ وہ پیار کی لذت سے ناآشنا رہتی ہے، وہ پا ہی نہیں سکتا اس لذت کو، اس حقیقت کو، اس لطف کو جو محبت کی ہوتی ہے۔ لیکن جب محبت دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کو اس محبت کا جو ہے وہ مزہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ شاعر کا کہنے کا مطلب ہے۔ تو یہ غزل جو ہے یہ اختتام ہوئی۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم اسی جو ہماری یہ کتاب ہے 10ویں کلاس کی، اس کی ایک اور غزل جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔